تو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے بارے میں کہا کہ یہ قرآن جو میں نے اتارا اور اس کا آغاز اس مہینے کی ایک ایسی رات میں ہوا جس کا نام یہ آپ دیکھتے ہیں اللہ نے لیلۃ القدر رکھ دیا. قدر زبر پر نہیں, دال پر زبر نہیں ہے کہ تقدیر بنے, قدر. وما قدر اللہ حق قدر, اللہ کی شان نہیں ہے. فرمایا لیلۃ القدر, بڑی عظمت والی بڑی شان والی رات, یعنی رات اتنا درجہ پا گئی. فرمایا اس رات سے زیادہ انسانوں کے لیے کون سی بابرکت رات آئے گی جس دن خود اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا. اس نے اپنا فرشتہ بھیج کے رسول اللہ کہا یہ پہلی قسط ہے, اب ہدایت آنی شروع ہو گئی, لوگوں تک پہنچا دے. یعنی وہ رات اتنی عظمت کی رات 1000 مہینے سے بہتر, برابر نہیں کہا 1000 مہینے کے برابر 86 سال ہم دیتے رہے, اس سے بہتر. اللہ جانتا کتنے گنا بہتر. اس رات میں ہمیں اگر موقع ملے قیام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرما دے. فرمایا جس آدمی نے لیلۃ القدر میں نوافل پڑھے اس کے تو سارے پچھلے گناہ بخشے گئے. عمر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ اگر میری زندگی میں رمضان آئے اور احتمال ہو کہ وہ رات مل جائے کیا پڑھوں؟ آپ نے کس بات کو ترجیح دی؟ ساری چیزیں چھوڑ کر کہا مانگنے کی چیز تو یہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا, اور معاف کرنے میں تو دل تنگ نہیں کرتا. کہ کیسے معاف کروں تیرے جرم کیے, نہیں تو خوش ہوتا ہے معاف کر کے, اس لیے مجھے بھی معاف کر. معافی کیا فرمایا جس کو معافی مل گئی پیچھے کیا باقی رہا. ہاں کامیابی ہو. معافی تو صرف انسان کی حاجت ہے کہ عدالت میں پیش ہو تو معافی دے دی جائے. اور یہی بات جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک نے فرمایا نا جس سے حساب ہوا وہ برباد ہو گیا. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ حساب تو قرآن کہتا ہے نیکوں کا بھی ہوگا, سوف یحاسب حسابا یسیرا, یہ آسان حساب ہوگا ضرور. آپ فرماتے ہیں من حوسب, جس کا حساب ہوا وہ مر گیا. تو فرمایا صاحب وہ حساب نہیں نا, حساب جس سے ہوا نا کہ پوچھنا شروع کر دیا یہ کیوں کیا, وہ نہیں جان چھڑا سکے گا. یہ حساب یسیر کیا ہے, کاغذ پیش ہوئے اس طرح نکل گئے, بس فائل آگے اللہ نے گزار دی, کچھ نہیں اس بارے میں. اور اتنا رحم فرمایا جب حدیث نجوہ کو ہم پڑھتے ہیں اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جن لوگوں کو معاف کرنا چاہے گا پردہ پوچھتا ہے. اب کئی لوگ کہتے ہیں ولی سے جا کر دعا کراؤ, کوئی رسول اللہ کے بارے میں تصور ہے کہ حضور سے جا کر مدینہ بخشش مانگنی چاہیے. ایک آیت غلط استعمال کرتے ہیں. وہ آیت اتری تھی کہ جن لوگوں نے حضور کی عدالت چھوڑ کر کعب بن اشرف کی عدالت میں مقدمہ لے گئے تھے, حضور کی توہین ہوئی, وہاں اللہ نے کہا حضور سے ہی معافی مانگنی پڑے, ورنہ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ نبی کو جا کر بتائیں اور معافی. یہ تو پردہ داری جو اللہ چاہتا ستاری اس کے خلاف. خود حضور کہتے جا کر اللہ سے معافی مانگ. اللہ تو چاہتا کسی کو پتہ ہی نہیں. تو حضور فرماتے ہیں جن پر رحم کرنا چاہے گا علیحدہ بلائے گا, پردے کے اندر جھانک لے گا اور کہے گا تو نے یہ کیا, تو نے یہ کیا, تو نے یہ کیا. اب بندہ جب سنے گا تو پتہ چلے گا جو باتیں میں بھول بھی گیا تھا وہ تو اللہ پاک تو سب معلوم, اور دیکھے گا آگے پیچھے بس ہر طرف اب آگ آ گئے, بچنے کی کوئی سی. یہ ساری باتیں چلانے کے بعد کہ میں سب سے باخبر ہوں کیا بخش دیا, اور صرف بخشا نہیں ان کی جگہ کاٹ کر نیکیاں لے لی. تو یہ پھر کہے گا اللہ خوش ہو کر, اور یہاں حضور علیہ السلام کی داڑھیں مبارک ننگی ہوگی ہنس کر, کہے گا اللہ کچھ بڑے بڑے گناہ رہ گئے جو آپ نے بیان نہیں کیے کیونکہ کاٹ کر دیے, نیکیاں لکھ لی ہوں گی. تو جس پر فضل فرمانا چاہے گا یہ حال ہوگا.